لیکن وہ بھی کس طرح جاتے تھے اس کے میں آپ کو دیکھیے رول اینڈ ریگولیشن. Exactly, that I really want to know. Because it's unbelievable کہ اس دور میں جب پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, جوڈیشری کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, جوڈیشل سسٹم صرف تلوار کے زور پہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی پوری دنیا میں, آج بھی بڑے سے بڑے امریکن اور برٹش اور دوسرے سسٹم میچ نہیں کر سکتے اس عدل کے نظام کے جو سیدنا عمر نے نافذ کیا تھا. دیکھیے سنیے کیا کہتے ہیں. حضرت عمر نے خلافت کے بعد چند روز بعد عدالت کو الگ کر دیا. پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں وہ ایک ہی تھی, لہذا وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. ایگزیکٹو اور جوڈیشری اگر ایک ہی پاورز کے پاس ہو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر الگ الگ ہے حالات کی مناسبت سے وہی ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ہے فلیکسیبلٹی, اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں, ہم پابند نہیں ہوتے. سیدنا عمر نے الگ کر دیا, نئے قاضی اپوائنٹ کیے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کر دی. کانسیپٹ آف این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سب سے پہلے خلافت راشدہ میں شروع. اس سے پہلے کائنات میں انسان کی ہزاروں سالہ تاریخ میں کہیں بھی کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں. آج یہ بات کرتے ہیں, آج یہ بات کرتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہوتی ہے. جوڈیشری کو آزاد کر کے پرے کر. جبھی تو خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدمہ لے کے جج کے پاس گئے, ورنہ یہودی سے کہتے واپس کرو میری طرح, اور مقدمہ ہار گئے. بالکل. اور سیدنا عمر کے ساتھ, تمام خلفاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. He was so willing کہ میں جاؤں اور امیجن کریں اس سے زیادہ آج کی جوڈیشری خواب میں نہیں دیکھ سکتی وہ انڈیپینڈنس جو سیدنا عمر فاروق نے اور سیدنا علی نے اور سیدنا عثمان نے اپنی جوڈیشری کو دی. ہمارے حکمرانوں کے بڑا لیسن ہے اس میں لرن کرنے. ذرا یہ سوچئے حضرت, اب دیکھیے کمال دیکھیں. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا, وہ گورنر تھے, ان سے کہا کہ آپ نے جج اپوائنٹ کرنا ہے. تو جج کی کوالٹی لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایسے شخص کو جج اپوائنٹ کرو جو صاحب اثر ہو اور صاحب عظمت ہو. گھٹیا آدمی کو جج نہیں بنانا. دیکھیں جو اپنے اس کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے, جو اس زمانے میں مالدار آدمی ہے, پیسے والا ہے, کانفیڈنس ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے مقام اور اختیار کو جانتا ہے, تاکہ وہ کسی گورنر کسی جنرل کے روب میں نہیں آئے. ایک نچلے آدمی کو, کسان کو تم گورنر بنا دو گے, جج بنا دو گے, تو اس کے آگے جب کوئی ارب پتی لینڈ لارڈ یا کوئی روپڑتی بزنس, کوئی جنرل یا کوئی بڑا طاقتور آدمی آئے گا تو یہ اس کے روب میں آ جائے گا. Exactly. Wow, look at this. This is fascinating. یعنی جو پہلا رول یہ بنایا جا رہا ہے کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو جج بنانا ہے جو معاشرے میں طاقتور ترین ہو, تاکہ کسی سے ڈرے نہیں. He should come from a family which is respected, جس کی عزت کی جاتی ہے. He should come from a family جس سے لوگ ڈرتے ہیں. He should come from a family جو فیملی دبے نہیں کسی کے آگے. اور وہ کیریکٹر کی وجہ سے, کیریکٹر کی وجہ سے, اس کے سٹیٹس کی وجہ سے, ہر چیز, ایوری تھنگ, چاہے دنیا کا سٹیٹس ہو, کیریکٹر ہو, مالدار تھا, اچھے خاندان کا ہو, پرانے مضبوط خاندان ہوتے ہیں تو پوری دنیا عزت کرتی ہے ان کی, اور وہ خاندان والے لوگ اپنے اس خاندان کے کیریکٹر اور کردار اور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پراؤڈ ہوتے ہیں. The bottom line is respected. معاشرے میں ایسا ریسپیکٹڈ آدمی ہو کہ دنیا جانے کی ریسپیکٹفل آدمی, تاکہ کوئی اس کے آگے فضول بک نہ کر سکے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو, حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے ولیج سے, دیہات سے کسی آدمی کو انگریز کے آگے لے جائیں, ہمارے حکمران اس کو چھوڑیں, انگریز ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک امریکن ایمبیسڈر پہنچتا ہے, ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, ہکلا جاتے ہیں یہ لوگ, انگریزی بھول جاتے ہیں. اتنا یعنی ایک ملکہ آتی ہے, انگلینڈ کی ملکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آتی ہے, اور پاکستان کے پارلیمنٹ کا اسپیکر چند سال پہلے کی بات ہے, ملکہ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے, وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس, ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں. بے شرم بے حیا لوگ. ایسے آدمی کو جج بنانا, توبہ, وہ کیا کرے گا. یہ وہ واقع ہے جہاں ہم یہاں پہ ایگزیکٹلی اس کی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے کس طریقے سے کہا گیا کہ ایسے کیریکٹر والے آنریبل آدمی کو جج بنانا, گھٹیا کو نہیں بنانا, جو لوگوں کے جس کا معاشرے میں کوئی اسٹیٹس ہی نہ ہو, اس کو جج نہیں بنانا. The most honorable man in the society can be made judge. The bold man. The bold man, honorable man, تاکہ پورا معاشرہ ریسپیکٹ کرے, وہ دبے نہیں کسی سے. اس کی تعلیم, اس کا خاندان, اس کا مقام. Look at the first line is this. Imagine the wisdom of this. پھر کہتے ہیں, انہوں نے لکھا, جب تم عدالت میں طلب کیے جاؤ تو فوراً فریق مقدمہ کے ساتھ حاضر ہو. یعنی جب تمہیں عدالت میں بلایا جائے, صحیح, ڈیلے نہیں ہونا ہے, کوئی ایڈجرنس نہیں لینی, کوئی ڈیلے نہیں کرنا. اگر کیس فائل ہوتا ہے اور تمہیں کال کیا جاتا ہے, جس شخص کو کال کیا جائے, امیڈیٹلی ہیز ٹو رپورٹ, باقی سارے کام ختم, عدالت میں جانا, انصاف پہلی پرائرٹی. رائٹ. آج یہ ہوتا ہے, لوگوں کو آپ نوٹس بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ آ ہی نہیں رہے, ایڈجرنس کی جا رہی ہے, وکیل ریپرزینٹ کر رہا ہے, قصہ 20 سال چلا گیا, صرف کرائے کا مقدمہ ہے. بالکل صحیح. کہا کیا, پہلا حکم یہ, ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, یو کینٹ ڈیلے. دا مومنٹ کیس از فائلڈ, یو آر سمنڈ, تمہیں بلایا گیا, تم نے پہنچنا ہے. یہ حکم سیدنا عمر کا جا رہا ہے کہ تمام گورنرز کو پوری اس کو غور سے سوچیں تو یہ تمام مسائل کا حل یہاں پہ ڈیلے نہیں کی. جسٹس کی پرائرٹی یہی ہے کہ جسٹس از گوئنگ ٹو بی فری, جسٹس از گوئنگ ٹو بی امیڈیٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی نیئر یور ڈور اسٹیپ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اٹ ول نیور بی ڈیلیڈ. فرسٹ رول یہ آ رہا ہے. پہلی بات, جج کیا اپوائنٹ کرو,
اس کے بعد رولز نیچے آ رہے ہیں کہ مقدمہ کیسے چلے گا. کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کال کیا جائے گا امیڈیٹلی رپورٹ کرو گے. صحیح. اس کے بعد اگر مدعا علیہ انکار کرے تو تم گواہ پیش کرو تاکہ وہ جبراً حاضر کی جا سکے. جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے وہ آنے سے انکار کرے, مدعا جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے وہ کہ میں نہیں آتا, تو تم گواہ پیش کرو. وٹنسز شوڈ کم ٹو دی جج اینڈ سے کہ نہیں وی آر وٹنس ٹو واٹ آر دے, تاکہ اس کو جبرن پیش, پھر پولیس بھیج کے بلائیں گے اس کو. اگر جو خود نہیں آئے گا اس کو ہم پولیس بھیج کے بلائیں گے. اگر گورنر پہ مقدمہ کیا, گورنر کہتا میں نہیں آتا, جج سے کو میں نہیں آ رہا. ہاں, اگر اس کانسیپٹ میں دیکھیں تو اس کانسیپٹ میں دیکھیں نا, تو قاضی کو اختیار ہے کہ پھر اگر وہ نہیں آ رہا پھر پولیس بھیجو اور اس کو بلا کے لاؤ, پھر سختی ہوگی. پہلی. دوسری بات, مدعا علیہ بھاگنا چاہے پھر تم پکڑ سکتے ہو. اف یو وانٹ ٹو رن دین یو کین اریسٹ. اب جیل میں ڈال دو بے شک اس کو اریسٹ کر کے. صحیح. کیونکہ جب مقدمہ ہوا ہے تو آ کے فیس کرو نا, بھاگتے کیوں؟ مطلب ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ اب نہیں, رول بتایا جا رہے تو ہیں. یہ اگر کوئی فرار ہوا, ایبسکانڈر ہو گیا, مفرور ہو گیا, صحیح, پھر پکڑا گیا, اب ظاہر آپ کو پتا ہے وہ تو ایبسکانڈر ہے, بھاگ رہا ہے, پھر لا کے آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں, آپ پکڑ سکتے ہیں اس پر. اب پکڑ کے اس کو مقدمے میں لے کر آئے, رائٹ, اس سے پہلے جیل نہیں. ہاں. مدعا علیہ بیمار یا بوڑھا ہو تم اس کو سواری دو, ورنہ اس پر حاضری کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا. پھر سے ہیومن رائٹس کی ایک پھر بات, ہیومن رائٹس کہ وہ بوڑھا ہے, بیمار ہے, وہ نہیں آ سکتا, پھر اسٹیٹ ول پرووائڈ ٹرانسپورٹ ٹو ہم, ایمبولینس بھیجو اس کو لے کر. مائی گاڈ, کین یو بلیو دس؟ اس کو سواری دی جائے گی. ہی ول بی پرووائڈیڈ اے ٹرانسپورٹ جو اس کی عمر اور بیماری کے مطابق اس کی سہولت اور آسانی کرے گی. آج ہمارے بیچارے بوڑھے لوگ, یو کانٹ ایون بگن ٹو امیجن کہ آج حشر کیا ہوتا ہے. جس کے خلاف مقدمہ کر دیا گیا وہ اس کا خاندان رول کے, ایسے لگتا ہے شاید وہ جانتے تھے کہ یہ سب ہوگا اور انہوں نے یہ رول سیٹ کیا. وہ بیمار ہے یا بوڑھا ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ دی جائے گی, ورنہ اس پہ سختی نہیں کی جا سکتی. پھر یہاں بھی معاف کر دیا, اب بالکل معافی. عدالت بے شک اس کے پاس جائے گی لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتا. صحیح. جسٹ امیجن, کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے آج دنیا کی کوئی عدالت امریکہ سے لے کے چائنا تک دکھا دے کوئی عدالت یہ رول فالو کرتا ہے؟ یہ صرف آغاز ہے. مدعا علیہ ضامن پیش کرے تو اس کو چھوڑ دو امیڈیٹلی. اگر بیل کے لیے اپلائی کرے تو ضمانت ایکسپٹ کر لو. رائٹ. آدمی کو جیل میں نہیں رکھنا, ضمانتی ہو, بار بار جیل کا جو کانسیپٹ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ضمانت لے لو. صحیح. 80% لوگ جو ہماری جیلوں میں بڑے ہیں وہ باہر آ جائیں گے اگر ضمانت کا کانسیپٹ ایکسپٹ. بالکل بالکل. اور سارا جیلوں پہ پریشر ختم ہو جائے گا, سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. نظام ہی بالکل الٹا ہے, وہ دوسری بات ہے. دولت مند کا ضامن دولت مند ہونا چاہیے. ایک اگر ملینئر آدمی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ٹیکسی والے کو, اپنے رکشے والے کو, اپنے اونٹ والے کو کہے کہ یہ میری ضمانت ہے, وہ اپنے لیول کے بندے کی ضمانت دے تاکہ وہ بھاگے تو ہم اس کو پکڑ سکیں. واو. ایکویلٹی دیکھیے اب یہاں پہ سوشل ایکویلٹی بھی آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ, اور یہ تمام چیزیں انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں. پورے آج کے فیوچرسٹک ہے. فیوچرسٹک پاکستان اور دنیا کے کسی حصے میں یہ اپلائی نہیں کر رہا ہے اینی بڈی. اچھا یہ دیکھیے, ججوں کو فریقین کے اتفاق سے فیصلہ کرنا چاہیے. دونوں کو سنیں, صرف ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر, دونوں کو سنو گے تم اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کرو. جج صبح سے دوپہر تک مقدمے سنے گا, فجر سے لے کے دوپہر تک مقدمہ. یہ صحیح ٹائمنگ مقرر کی جا رہے ہیں یہاں. صحیح. مغرب کے بعد فیصلہ دوپہر کے بعد فریقین کی حاضری میں ہوگا. دونوں پارٹیز موجود ہوں گی, دوپہر کے بعد ان کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے گا. یعنی آدھا دن جو ہے وہ آپ نے دے دیا آپ نے سنوائی کے لیے, اس کے بعد آپ فیصلے کے لیے. کا وقت آپ نے دیا, اس فیصلے سنا رہے ہیں, ٹائم مقرر کر دیا ہے. دونوں پارٹیز موجود ہونی چاہیے, دونوں فریق موجود ہوں گے. اور یہ ایک دن میں کھیل ختم. ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے, 2 دن لگے, 3 دن لگے, لیکن منیمم جتنا اس کو کر سکیں. صحیح. حضرت عمر کے فیصلے تو پریکٹیکلی 15-15 منٹ کے, قتل کے مقدمات 15-15 منٹ کے. فیصلہ آ گیا بھائی, جب ایک تم نے کیا ہے, ہاں کیا, سزا دی, فارغ کیا. کس بات کا ڈیلے ہے؟ جب ایک اللہ کا حکم موجود ہے, بالکل فیصلہ موجود ہے, گواہ موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, آدمی خود اقرار کر رہا ہے میں نے کیا, 20 منٹ ریزالو میٹر. ہمارے یہاں قتل کے مقدمات 20 سال سے پہلے ریزالو نہیں ہوتے. بالکل. مغرب کے بعد عدالت بن رہے گی. فریقین اگر ثالث پیش کرنا چاہیں تو ان کو ضامن دینا چاہیے. اگر ثالث کا مطلب ہے کوئی آربیٹریٹر کوئی بیچ میں آ کے صلح کرانا چاہے تو ٹھیک ہے, آپ صلح بھی کر سکتے ہیں. کوئی اگین اس کی اجازت بھی, آربیٹریشن کی اجازت ہے یہ فلیکسیبلٹی کی. اور امیجن مطلب یہ آج یہ نظام ہو تو لوگ خود فیل کریں, آنا اپنے آپ کو سامنے پیش کریں. پاکستان میں لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں, عدالتیں کہتی ہیں ہم صلح نہیں کرنے دیں گے. یہاں تو کہیں کہیں کمائے جاتے ہیں, کمائے جا رہے ہیں, وکیل بیڑا غرق کرا رہے ہیں, اور دیکھیں سارے پروسیس میں وکیل کہیں بھی نہیں ہے. ٹرو. ابھی ہم آگے آتے ہیں اس کی. سو نو پولیٹیشینز, نو لائرز. جو شخص گواہ نہ پیش کر سکے وہ مدعا علیہ کے دروازے پر اپنے دعوے کو پکار کرتا ہے. بٹ اف یو ڈونٹ ہیو اے وٹنس تو آپ کم از کم اونچی آواز میں ایک نوٹس دے دیں کہ عدالت میں کھڑے ہو کے, یا اس کے دروازے پہ جا کے کہ میرا مقدمہ, میں تمہارے خلاف مقدمہ کر رہا ہوں, تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ مقدمہ کیا ہو رہا ہے. سمن جو ایک سمن جو ہے وہ زبانی بھی اس کو جا کے وہ اس پہ الزام لگا سکے.
قاضی کو عدالتانہ حیثیت سے تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا ہے, کسی کو پرائرٹی نہیں دینی. ایک دفعہ